آج کے درس میں دو نقطے ہیں اور صراط مستقیم کی جو مجلس ہے وہ ختم ہوگی. کل سے چلا صراط الذین انعمت علیہم آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. دو نقطے. پہلا نقطہ ہے صراط مستقیم کے کچھ اوصاف ہیں. اس سے قبل ہم نے 5 اوصاف بیان کیے صراط مستقیم کے. لکھیں ہوئے یاد. پہلا تھا کہ صراط مستقیم سیدھا ہے اور سیدھا بالکل. 5 اصول میں اوصاف میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں, بیان کر چکے ہیں پہلے. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا ہے, اس میں کوئی کجی نہیں ہے. وہ کس سے ثابت ہوا؟ المستقیم سے. اہدنا الصراط المستقیم. الصراط مانا کھلا ہوا راستہ, المستقیم مانا بالکل لا عوج فیہ یمینا ولا شمالا ولا ارتفاع ولا انخفاض. کسی سمت بھی کوئی عوج, کوئی اس میں ٹیڑھ پن, کوئی کجی نہیں, سیدھا بالکل. کوئی ٹریفک جیم بھی نہیں, سیدھا روڈ. یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ کہ صراط مستقیم بالکل واضح ہے اور روشن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی اسلام کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلها کنہاریہ. میں تم لوگوں کو ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بیضاء روشن, اور ایسی روشن ہے لیلها کنہاریہ, اس کی راتیں دن کی طرح روشن. راتیں دن کی طرح روشن. اسلام روشن واضح دین. اور تیسرا یہ تھا کہ صراط مستقیم متعین ہے, مخصوص ہے, کوئی ابہام نہیں اس کے اندر, متعین ہے اور مخصوص ہے. وہ کیسے پتہ چلا؟ وہ ہے صراط پہ آنے والے الف لام نے بتایا. صراط پہ جو الف لام آیا الصراط, اس نے مخصوص کر دیا, ایک ہی راستہ. 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات یہ تھی کہ صراط مستقیم ایک ہے, 2 3 4 کوئی تعدد نہیں اس کے اندر, ایک صراط مستقیم. اس کی کیا دلیل تھی؟ اس کی دلیل یہ تھی جعل الظلمات والنور, کہ اللہ نے ظلمات بنائے اور نور بنائے. اب ظلمات جمع ہے اور نور کیا ہے؟ نور ایک ہے, ظلمات گمراہی ہیں بہت زیادہ. اور دوسری دلیل کیا تھی؟ وہ فرقوں والی. آپ نے فرمایا یہودیوں کے 71, نصرانیوں کے 72, میری امت کے 73, کلہم فی النار الا واحد, سارے جہنمی ہیں سوائے ایک. تو مانا صراط مستقیم ایک ہے صرف. 4 باتیں. 5ویں بات یہ تھی کہ صراط مستقیم آسان ہے, مختصر ہے اور آسان ہے. جو صراط مستقیم پہ چلا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی مثال ہم نے دی تھی. ایک خط مستقیم جو ہوتا ہے, جو سیدھی ایک لائن ہے, 2 نقطے لگائیں, اور سیدھی لائن جو بنتی ہے یہ 2 نقطے لگائے. اب جو سیدھی لائن ہوگی اس کا ڈسٹینس کم ہوگا بنسبت اس سے کہ آپ یوں جائیں, اس کا ڈسٹینس بڑھ جائے گا. تو مانا اگر آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو جنت کا راستہ ڈسٹینس آسان ہو جائے. اگر آپ کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, تو ڈسٹینس بڑھ جائے گا. میٹرز میں, کلو میٹر میں ڈسٹینس بڑھ جائے گا. تو یہ 5 باتیں. 6ٹھی بات یہ ہے صراط مستقیم کے اوصاف میں کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس کی ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے. ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے. اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے, اس کو اس صورت میں رکھا ہے جو السبع المثانی ہے. السبع المثانی مطلب جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں, ان میں اس کو شامل کیا. اس کی بار بار دہرائی, اس کی دعا کی جاتی ہے. یہ بہت بڑا وصف ہے صراط مستقیم کا. 7ویں بات یہ ہے کہ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. کل بھی ایک نقطہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ, یہ صراط مستقیم کی دعا کیوں کرتے ہیں. اس کا نقطہ خوبصورت بیان کیا تھا. وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس راستے پہ, جس ٹریک پہ چل کے انہوں نے انعام حاصل کیا, ہمیں بھی اس راستے پہ چلا تاکہ ہم بھی اس راستے پہ چلتے ہوئے تیرا انعام حاصل کریں. تو یہ 7ویں بات صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. 8ویں بات یہ تھی کہ صراط مستقیم یہ وہ ہے کہ جس کو تھامنے کی, جس پہ چلنے کی انبیاء کو وصیت کی. فاستمسک بالذی اوحی الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس کو تھام لیں. انک علی صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پہ. تو صراط مستقیم پہ چلنا, اس کو تھامنا نبیوں کو بھی وصیت کی گئی. اور جو اگلی بات 8ویں اور آخری بات یہ ہے صراط مستقیم کے اوصاف میں کہ صراط مستقیم
اس کی نسبت اللہ کی طرف. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الشورى کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے. کون سا صراط مستقیم؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کا جو راستہ. کون اللہ؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے. تو صراط مستقیم کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی. اور آخری نقطہ اس حوالے سے آج کی مجلس کا، اور صراط مستقیم بحث اسی پہ ختم ہوگی انشاءاللہ. جب اللہ اپنے کسی بندے کو صراط مستقیم دکھانا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا ہے، کیا طریقے اپناتے ہیں اللہ؟ کیا راستے ہوتے ہیں؟ کس طریقے سے اللہ اس کو بتاتے ہیں؟ یہ اللہ اور بندے کی ڈائریکٹ بات تو نہیں ہوتی. کیسے اللہ بتاتے ہیں اس کو؟ تو مختلف طریقے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحی کرتے ہیں. اللہ رب العزت وحی کرتے ہیں، وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. نبیوں کے علاوہ کوئی اور شخص جس پہ وحی نہیں آ سکتا. وحی کے ذریعے سے اللہ بتاتا ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، نبی اسلام سے کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح پہلے نبی کی طرف وحی کی. اور وحی سے پہلے نبی کچھ نہیں جانتا. دلیل ہے سورۃ الشورى میں نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے، کسی اور نبی کو نہیں. نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی. روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنی طرف سے ہم نے وحی کی. اگلی بات کیا ہے؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہوتا ہے. جو اسلامک ٹرمز ہیں آپ نہیں جانتے کیا ہوتی ہیں. ایمان، اسلام، ارکان، یہ عبادت، یہ سجدے، رکوع کیا ہوتے ہیں، آپ کو علم نہیں تھا. ہم نے آپ کو بتایا. وہیں سے قبل نبی کو نہیں پتا ہوتا. ہاں نبی کی فطرت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنا، شروع سے اس کی طبیعت اللہ نے بنائی ہوتی ہے. لیکن پہچان اللہ کرواتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے. اور وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اور وحی کے ذریعے سے اللہ بتاتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے تحدیث کے ذریعے سے. تحدیث، تحدیث ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، پچھلی امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے. محدث دال کے زبر کے ساتھ، محدث نہیں. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثیں بیان کرنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا. یہ محدث لفظ. تم میں سے پچھلے لوگوں میں محدث ہوتے تھے، یعنی ان کو اللہ رب العزت تحدیث کرتے، ان کے دل میں بات ڈالتے. فَإِن يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے، اللہ کی طرف سے اس کو تحدیث ہوتی ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. وہ ہستی تھی جن کو تحدیث ہوتی تھی. اور ایک دفعہ ایک لشکر کو بھیجا عمر رضی اللہ تعالی، سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت. ایک لشکر کو بھیجا نبی اسلام نے، اور وہ لشکر جو ہے وہ شکست کے قریب پہنچ چکا تھا. لیکن اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی. ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور آواز دینے لگے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جو سپہ سالار تھا لشکر کا، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ. اب ان کو نظر آ رہا تھا یہ تحدیث. اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی اور فوراً بول دی. جب وہ لشکر آیا تو جیت کے آئے، اور ان میں سے ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ ہم شکست کے قریب پہنچ چکے تھے کہ ہمیں ایک آواز آئی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ. تو ہم نے پھر پہاڑ کے دامن میں ہوئے تو ہمارا دشمن جو ہے شکست کھا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ وہ آواز میری تھی. تو یہ تحدیث ہوئی. اور تحدیث ایک معنی اور بھی ہے کہ دل میں ایک تجویز آتی ہے یار یہ ہونا چاہیے، تو اللہ فوراً اس کو پورا کر دیتا. یا بندہ بیٹھا بیٹھا ایک بات سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے علم میں کوئی بات آ نہیں ہوتی، سوچ رہا ہے کوئی علم میں کوئی، لیکن بیٹھے بیٹھے فوراً اس کے دل میں حل و سلوشن آ جاتا ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ تحدیث ہے.
مثال کے طور پہ ایک چیز کا علم بندے کو نہیں ہے، فوراً کسی نے سوال کیا، فوراً دل میں آ گیا، فوراً دل میں، پہلے علم نہیں تھا، فوراً دل میں آ جاتا. یہ تھا حدیث کہ بیٹھے بیٹھے یا سوتے ہوئے جیسے بھی، لیٹے ہوئے بھی اس کے دل میں خوشخبریاں اور باتیں اللہ رب ڈال رہے ہوتے ہیں علم کی، تو وہ تحدیث ہوتا ہے. تو تحدید کے ذریعے سے اللہ رب اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے. یہ دو باتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے فہم و بصیرت. اس کو اللہ فہم دے دیتے ہیں، عقل اور سمجھ دے دیتے ہیں، بصیرت دے دیتے ہیں کہ وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ صحیح لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں. تو وہ زمانے کو دیکھ کے پہچان کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، اس لیے مجھے چلنا چاہیے. فہم اور بصیرت سے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بعد ایک کیس آیا مقدمہ، وہ یہ تھا کہ ایک شخص کی انگور کی بیلوں کو کسی دوسرے شخص کی بیڑوں نے اجاڑ دیا. اب وہ انگور کی بیلوں والا آیا داؤد علیہ السلام کے پاس اور وہ حیران، اب میں کیا فیصلہ کروں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بیڑیں اپنے پاس رکھو، ان کو استعمال کرو. لیکن یہ کوئی فیصلہ دونوں جانبین سے کوئی صحیح نہیں. تو اللہ کہتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فَفَهَّمْنَاهَا، ہم نے فہم دیا سلیمان کو. انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ جو انگور کی بیلیں ہیں یہ بیڑ والوں کو دے دو تاکہ ان کی نگہداشت کرے، جب وہ پہلے جیسی ہو جائے، جیسے پہلے تھیں، اجاڑنے سے پہلے تھیں، تب ہو جائیں پھر فیصلہ کریں. اور جو بیڑے ہیں وہ انگور کی بیلوں والوں کو دے دو تاکہ ان کو استعمال کرے، ان کو چرائے بھی، سارا کچھ اس کی ہو جائے. لیکن جب انگور کی بیلیں صحیح ہو جائیں گی پھر جو ہے وہ عدلی بدلی کر لے. یہ ایک فیصلہ ہوا. ایک اور فیصلہ آیا سلیمان علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے پاس. دو عورتیں ہیں، وہ باہر کوئی کام کر رہی ہیں. ان دونوں کے پاس ان کے بیٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم. ان میں سے کسی ایک عورت کے بیٹے کو بیڑیا اٹھا کے لے گئے. اب جس کے بیڑیے کو اٹھا کے لے گیا تھا اس نے شور ڈال دیا. شور کیا ڈالا کہ یہ جو دوسرا بیٹا ہے وہ میرا ہے. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرا بچے کو بیڑیا لے گیا، لیکن اس نے کہا یہ میرا. وہ دوسری کہنے لگی تو میرا ہے. جھگڑا ہوا، دونوں گئیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. کیا مقدمہ ہے جی؟ وہ عورت کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتی ہے میرا بیٹا. اور وہ جو ویسے ہی شور ڈال رہی تھی اور صرف شور ڈال رہی تھی، حقیقت میں وہ نہیں تھا ایسا. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ دوسری جو جھوٹی تھی اس کے دامن میں بیٹا پکڑا دیا. اب یہ جو رو رہی ہے، جو سچی ہے، رو رہی، اور گئی حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیٹا ہے حضرت داؤد کا، بیٹے کے پاس گئی. باپ سے فیصلہ سن کے بیٹے کے پاس، اور آگے کہنے لگی کہ آپ کے ابا نے فیصلہ کیا ہے یہ میرے خلاف ہے، میرا بیٹا میرے واپس دلوائیں. حضرت سلیمان واپس مقدمے میں پہنچے، وہاں پہ عدالت، ابا کی عدالت میں پہنچے، اجازت طلب کی، میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، تم کرو. کہا جی ایک چھری لے کے میں اس کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، تاکہ دونوں راضی ہو. اب وہ جو اصل ماں تھی نا وہ چیخنے لگی، رونے لگی. کہا نہیں، اس کو یوں چھری نہ چلاؤ، مجھے نہیں دینا، نہ دو، چھری نہ چلاؤ. اب دوسری چپ کھڑی، یہ چیخ لی چھری نہیں چلانی. تو سلیمان سمجھ گئے کہ ماں کون ہے، تو اصل ماں کو اس کا بیٹا سمجھا. تو فہم اور بصیرت کے ذریعے سے بھی سمجھ آ رہے تھے بندے کو کہ یہ راستہ کیا ہے، یہ اصل بات کیا ہے. تو کتنی چیزیں ہوگی؟ چوتھی چیز یہ ہے بیان اور ارشاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت کسی کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں، بیان کر کے، ارشاد کر کے. اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، قرآن مجید پڑھو، انبیاء کی باتیں سنو، صراط مستقیم سمجھ آتے. صراط مستقیم کیا ہے؟ بیان اور ارشاد کے ذریعے سے. اور اللہ کے بیان کرنے کے دو طریقے.
بیان بالآیات المسموعہ المتلوہ، اللہ بیان کرتے ہیں آیات مسموعہ کے ذریعے سے، یعنی کتابیں نازل کرتے ہیں، قرآن ہے آیات مسموعہ ہے، آیات متلو ہے، وحی متلو ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے بیان بالآیات المرئیہ یا بالآیات المرئیہ، ایسی آیتوں سے جو دیکھنے والے لائق ہیں، آیات مرئی جو جن سے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ معجزات، انبیاء کو معجزات میں ملے، تو اللہ رب العزت بیان کر کے ارشاد کر کے یہ انبیاء نے بتایا، اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے امت کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، سمودیوں کو ہم نے ہدایت دی تھی تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ وہ کیا ہدایت تھی؟ ہدایت بیان، اللہ نے بیان کر کے بتایا۔ اور ایک اور بات، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کسی رسول کو بھیجا تو اس کی قوم کی زبان پر بھیجا، سورہ ابراہیم میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو بیان کرے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو 4 باتیں ہوئی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ عنایت اور توفیق کے ذریعے سے اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم دکھاتے ہیں، توفیق دے کے اللہ اس کو چلا دیتے ہیں اس راستے کی طرف، خود ہی پکڑ کے، توفیق کے ذریعے سے۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ ان کو ہدایت دینے پہ، کافروں اور مشرکوں پہ آپ کی جتنے مرضی آپ حریص ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، جب تک اللہ نہ چاہے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ جس کو گمراہ کرتے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اس کو ملے جس کو اللہ دے۔ اور اس کے ضمن میں ہم نے ایک مثال بھی دی تھی نا، مسند احمد کی حدیث کہ نبی اسلام کا اپنا چچا ابو طالب اس کے سرانے بیٹھے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، وہ نہیں، اس راستے پہ نہیں آ رہا۔ لیکن نبی علیہ السلام جن کے لیے دعائے قنوت نازلہ میں بد دعائیں کرتے تھے، اور سہیل بن عمر جیسے دوسرے دیگر 3-4 نام آئے مسند احمد میں، آپ ان کے لیے نمازوں میں بد دعائیں کرتے۔ فتح مکہ پہ وہ مسلمان ہو کے بیٹھے، صحابہ کے لسٹ میں شامل تھے جن کے لیے نمازوں میں بد دعا ہو رہی، اور جس کے سرانے بیٹھ کے اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اس کو توفیق نہیں ملی۔ یہ ہے ہدایت، توفیق، عنایت، اللہ جس کو توفیق دے اس کو صراط مستقیم میں ڈال دیتا۔ نہیں وقت ہو گیا لیکن تھوڑا سا 2 منٹ دیجیے گا انشاءاللہ۔ 6ٹھی بات یہ ہے الہام کے ذریعے سے۔ الہام، یہ جو پہلے آپ نے تحدیث سنی تھی، تحدیث سے چھوٹا لیول ہے، الہام ہر ایک کو ہوتا ہے، الہام ہر ایک کو ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، جیسا بھی ہو، الہام سب کو، انسان ہو، جن ہو، کوئی اور مخلوق، پرندے ہوں، ہر کو الہام ہو۔ تحدیث خاص ہے کہ وہ صرف اللہ کے نیک بندوں کو، صالحین کو ہوتا ہے۔ الہام سب، الہام کیا ہوتا ہے؟ وہی تحدیث کی طرح کہ دل میں بات ڈالنا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل میں بات ڈال دی کہ یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ برائی کا ہے، دل میں بات ڈالنا الہام۔ تو اللہ رب العزت دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اس پہ چلو، جس طرح اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، یہاں اوحا مانا الہام ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا کہ یہ اس راستے پہ تم نے چلنا ہے، یہ تم نے کام کرنا۔ اور ہدہد کو بھی صراط مستقیم دکھایا کہ نہیں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لگا رہے ہیں پرندوں کی، ہدہد غائب، کہاں گیا ہے پتہ نہیں، پوچھا نا کلاس والوں سے، پتہ نہیں، کہا اس کو آنے دو، لَأَذْبَحَنَّهُ، اس کو ذبح کرو، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا کوئی ایک ٹھوس عذر پیش کرے نہ آنے کا، پھر چھوڑوں گا، مگر ذبح کرو۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر بعد اڑتا ہوا آ گیا اور آگے کہتا ہے کہ میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں آپ نہیں جانتے، آ گیا بیٹھے رہتے،
ایسے ہی بولا، میں ایسی خبر لے کے آؤں پختہ، آپ نہیں جانتے کیا خبر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک صبا علاقے کی عورت جو ہے وہاں پہ حکمرانی کرتی ہے، اور اس کا ایک تخت بھی ہے، اور وہ سورج کی پوجا کرتے اللہ کو چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، حدود کو کس نے بتا سکھائی؟ توحید کی۔ آج کل انسانوں کو توحید نہیں ملتی، حدود کو توحید ملی۔ وہ کہتے ہیں، حدود کیا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض۔ تو کیا معنی کہ ہدہد کو اللہ نے کیسا الہام کیا، کہ کیسی ہدایت دی، اس کو صراط مستقیم بتا دیا، اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سیدھا راستہ بتا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو الہام کے ذریعے سے چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت الہام کرتے ہیں۔ ساتویں چیز یہ ہے اور آخری چیز، الرؤیا الصالحہ، ساتویں اور آخری چیز الرؤیا الصالحہ، نیک خواب کے ذریعے سے۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ نیک خواب، اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، 46۔ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، رؤیا من اللہ، ایک خواب اللہ کی طرف سے، رؤیا من الشیطان، شیطان کی طرف سے، اور رؤیا من نفس ہی، اور ایک خواب ہوتا ہے اس کے نفس کی طرف سے، مانا جو دن میں جو کام ہوئے، جو باتیں ہوئی، جہاں جہاں ہو گیا، وہ سارے اس کے خواب میں بھی آ جاتے ہیں۔ 3 طرح خواب ہوتے ہیں، ان میں سے رؤیا من اللہ، اللہ کی طرف سے خواب، اور اللہ کس لیے دکھاتے ہیں؟ اس کو بتانے کے لیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے خواب آتے تھے، وہی شروع نہیں ہوئی تھی، 6 ماہ تک خواب آتے، 6 ماہ آپ رات کو خواب دیکھتے، صبح وہ پورا ہوتا۔ تو مانا وحی کا آغاز خواب سے ہوا ہے۔ تو خواب بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے عبادہ بن صامت کا ایک قول نقل کیا ہے۔ عبادہ بن صامت صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں الرؤیا کلام یکلم اللہ بہ عبدہ، یہ خواب جو ہے وہ کلام ہے، اللہ اپنے بندے سے خواب کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں۔ مانا اللہ کلام کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم۔ تو ابن قیم کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی سچا خواب آئے اور اللہ کی طرف سے آئے، تمہیں چاہیے کہ تم عقل حلال کو ہمیشہ حلال رزق کھاؤ، اور پھر جو ہے وہ ہر وقت باوضو اور نیک رہو، اور پھر رات کو سونے کے لیے اس وقت تک اذکار کرتے رہو جب تک تم پہ نیند کا غلبہ نہیں آتا، اذکار کرتے رہو، اور ایسی نیند آئے تمہیں اذکار کرتے کرتے نیند آ جائے۔ اور آپ ابن قیم مزید کہتے ہیں کہ جو سحری کا خواب ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے لائق ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو، یا اس کا زیادہ لائق ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سحری کا خواب، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ بذات خود جس طرح اس کی شان کو لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ تو یہ 7 طریقے کہ جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے کو دکھاتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ کل کے درس میں انشاءاللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب انبیاء کون ہیں؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ صدیقین کیا ہوتے ہیں؟ شہداء اور صالحین کیا ہوتے ہیں؟ ان کی وضاحت انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔